أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اور جب قافلہ نکلا مصر سے تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں یقیناً پاتا ہوں یوسف کی خوشبو. لولا ان تفندون، اگر نہ ہو یہ بات کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ بولے کہ اللہ کی قسم بے شک تم یقیناً اپنی پرانی بھول میں ہی ہو. یعقوب علیہ السلام نے جب وہاں سے قافلہ نکلا ہے قمیص لے کر کے مصر سے، اور یہ تو کنعان میں تھے نا، شام میں، تو اپنے پوتوں سے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں آج یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں اور اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہے نہیں، آپ تو پرانی محبت میں گرفتار ہیں، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ میں نے پہلے بتائے تھے اشعار آپ کو شیخ سعدی کے، بڑے اچھے. اس پر شیخ سعدی نے ایک قطعہ لکھا ہے کہ یکے پرسید زاں گم کرد فرزند. ایک شخص نے اس آدمی سے پوچھا جس کا فرزند گم ہو گیا تھا، بیٹا، کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند، کہ اے روشن ضمیر عقل مند آدمی آپ ہیں. ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے تو آپ نے ان کے کرتے کی بو کو سونگھ لیا. چرادر چاہ کنعانش ندیدی، اور تمہارے علاقے کے کنعان میں وہ کنویں میں پڑے رہے تو آپ نے اس کو نہیں دیکھا. وہاں سے اس کی خوشبو پائی ہے لیکن کنویں میں پڑے رہے تو آپ نے نہیں دیکھا. تو پھر شیخ سعدی اس کا جواب انہی کی طرف سے دیتے ہیں، بگفت احوال ما برق جہانس دم پیدا و دیگر دم نہانس. یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بارش والی کوندنے والی بجلی کی طرح ہے کہ ایک دم نظر آتی اور ایک دم غائب ہو جاتی. ایک دم نظر آتی ہے اور ایک دم غائب ہو جاتی. گہے بر تار میں اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی ہم اعلی بہت بلندیوں کی خبر دیتے ہیں، تمہیں بتاتے عرش اعظم کی میں آسمانوں کی، اور کبھی ہم اپنے پاؤں کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے. اگر درویش برحالے بماندے دو دست از ہر دو عالم برفشاندے. اگر درویش آدمی ایک ہی حال پر قائم رہتا تو دنیا میں نہیں رہ سکتا. حالات بدلتے رہتے، معاملات انسان کے. تو بڑا اچھا قطعہ لکھا ہے انہوں نے گلستان میں اپنی کتاب میں اس پر. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون.
تو جب آیا خوشخبری دینے والا تو اس نے ڈالی وہ قمیص اس کے چہرے پر، تو وہ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے۔ وہ شخص آیا جس کے ہاتھ میں وہ کرتا تھا، قمیص، وہ آ کر کے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو ان کی نظر تیز ہو گئی، پرانی باتیں نظر کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ آدمی کسی محبت میں، کسی چیز کی بھی محبت میں جب بہت زیادہ غرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کان بھی جواب دے دیتے ہیں سننے سے، اور آنکھیں بھی جواب دے دیتی ہیں دیکھنے سے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور معجزہ بھی ہے، اور نصیحت بھی اس میں ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، اس نے کہا یعنی یعقوب نے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، پوتوں سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں یا وہ سب کچھ وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا یا دیتا ہے وہ عام آدمی کے پاس نہیں آتا، نہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا وعفظنا واشفنا ربنا انک